السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل رات میں جو ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے جو حیدرآباد کے مضافاتی علاقہ ہے شیخ پیٹ، وہاں پر ایک ملکم چیرو بول کر ایک تالاب ہے۔ وہ تالاب کے دامن میں ایک 400 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد ہے، اور یہ مسجد غیر آباد تھی، لیکن 3 سال پہلے جب ہمارے چیئرمین محمد سلیم صاحب، الحاج محمد سلیم صاحب چیئرمین تھے، ان کے انٹرسٹ پر جو ہے یہ مسجد کو چالو کیا گیا تھا، اور مسلسل پچھلے 3 سال سے اس میں نماز ہو رہی تھی۔ اس مسجد کو چالو کرانے میں ہمارے عثمان محمد خان جو کانگریس کے لیڈر ہیں، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا اس میں۔ ان کے ہی انٹرسٹ سے مسجد کو دوبارہ چالو کیا گیا تھا، لیکن کچھ دن سے مسلسل پچھلے 1 مہینے 2 مہینے سے وہاں پر کچھ شرپسند عناصر، وہ صرف مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد کے تحت بڑی زمین ہے، تقریباً 8 یا 10 ایکڑ زمین جو ہے اس مسجد کے تحت وقف درج اوقاف ہے، رجسٹرڈ وقف ہے وہ، اور پورے گزٹس میں ہے اس کا نام اور ذکر۔ اب آپ دیکھیے کہ میں کئی دن سے بول رہا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب جو ہے تلنگانہ اسٹیٹ کو تھالی میں رکھ کے، گولڈن تھالی، سونے کی تھالی میں رکھ کے BJP کو دے رہے ہیں۔ کل رات میں جو ہے مسجد کی گیٹ کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو کے رات ایک چھوٹی مندر کی تعمیر کی گئی، اور سارے وہاں پر جو موجود پہاڑ ہے ان پہاڑوں کو جو ہے پورا لکھ دیے اور گیرو پٹے مار دیے۔ تو مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ رات کے اوقات میں اتنے اندھیرے میں پہاڑوں میں جا کے یہ لوگ کیسا کام کیے، اور یہ کام صبح تک جاری رہا۔ جب مسجد کی کمیٹی اراکین جب فجر کی نماز کو آئے تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہو رہا، گیٹ ٹوٹی ہوئی ہے۔ امیڈیٹ وہاں کے کنسرن جو رائے درگم پولیس اسٹیشن ہے ان کو انفارم کیے، اور انسپکٹر آف پولیس آنے کے بعد میں رائے درگم انسپکٹر آف پولیس خود وہاں پر مسجد کی کمیٹی کو اور مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تم ان کے پوجا کو مت روکو، تم ان کے مقام پر مت جاؤ۔ یعنی پولیس کا رویہ میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جب مجھے صبح اطلاع ملی، میں فوری پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو اور وقف بورڈ کے موجودہ چیئرمین جناب مسیح اللہ صاحب کو اطلاع کیا، اور یہاں سے وقف بورڈ کی ٹیم، DSP ویجیلنس جو وقف بورڈ کے ہمارے خواجہ معین الدین، ٹیم وہاں پر پہنچی، اور گیٹ کو تو بنا دیا دوبارہ، لیکن وہاں پر جو حرکت کی گئی، جو اندر بکروں کو کاٹے، پوجا کرے، ایک چھوٹی سی مندر بنائے، پتھروں پہ جو پورا کلر ڈالے، اس کے خلاف میں ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور مجھے امید ہے کہ موجودہ حالات میں وہ جو فرقہ پرستی کو پروان چڑھائے ہیں ان کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں ہوگا جب تک KCR تلنگانہ کے چیف منسٹر ہے، KTR ہے، محمود علی ہے، کوئی ایکشن ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیے، آج سے کچھ دن پہلے شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن لیمٹس میں کوئی ایک لیڈی جو زمین خریدی تھی، اس زمین میں ایک مسجد تھی، جب وہ تو چالو مسجد تھی، نماز ہو رہی تھی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ سب سے پہلے میں موقع واردات پر گیا تھا وہاں پر، اور اس مسجد کو دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے مسجد کی۔ وہ شامیر پیٹ کی مسجد کو جو شہید کری تھی جو لیڈی اور اس کے ساتھ میں جو لوگ تھے، شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کیا گیا تھا وقف بورڈ کے کمپلین پہ۔ آج کی تاریخ تک نہ اس لیڈی کو گرفتار کیا گیا بلکہ اس کے خلاف میں ایکشن لے گیا۔ یہ زیادہ نہیں، 3 مہینے پرانی بات بول رہا ہوں، وہ بھی سائبر آباد پولیس اسٹیشن لیمٹس میں ہی ہوا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں جو آپ کے شمشاباد ہائی وے ایئرپورٹ پر جو مسجد ہے، اس مسجد کو، اس مسجد کی ملگیوں کو توڑ دیا گیا روڈ وائڈننگ کے نام پر۔ آج کی تاریخ تک وہ دیوار نہیں اٹھائی گئی۔ وہ کون توڑے؟ کیا کمیٹی والے توڑے؟ کیا نیشنل ہائی وے والے توڑے؟ کیا وہاں پر جو برج آ رہا ہے وہ لوگ توڑے؟ کون توڑے؟ آج کی تاریخ تک میلا اور دیوپلی پولیس اسٹیشن والے یہ قاتل کو نہیں پکڑ سکے، نہیں معلوم کر سکے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں شمشاباد کے اندر جو وینکیا نائیڈو کی بیٹی کے سسرال کے جو فارم ہاؤس کے قریب میں ایک مسجد کو شہید کر دیے تھے،
وہ مسجد کیوں شہید کی گئی تھی, کس کی ماں پہ شہید کی گئی تھی, اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک. اللہ کے فضل سے وہ مسجد کو بھی تعمیر ہو رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے سنگاریڈی میں ایسا ہی ایک مسجد کے اوپر جھنڈے لگا دیے, جبکہ مقامی ٹی آر ایس کے سابقہ ایم ایل اے کا رائٹ ہینڈ ہے, جو ایم پی ٹی سی کا ممبر ہے اور اس کی وائف وہاں کی چیئرمین ہے. ہم اس موقع واردات پر وہاں پر گئے, احتجاج کیے, جھنڈے نکلوائے ٹھہر کے, اور وہ پٹوں کو مٹائے, لیکن قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو اب آج یہ صبح میں یہ واقعہ ہوا, انسپکٹر آف پولیس الٹا مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ آپ اس مقام پر نہیں جانا ہے. اگر آپ سوچئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایسی حرکت اگر کوئی مندر کی زمین میں گھس کے اگر مسجد کی تعمیر کرتا تو وہاں پر گولیاں چل جاتی, انکاؤنٹر ہو جاتا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری قیادت بہت کمزور ہے. تلنگانہ میں ہم جس کو قائد سمجھ رہے ہیں وہ قائد نہیں ہے, بلکہ وہ ایک, میں کیا بولوں کہ ایک ہوا کا پھگا ہے صرف وہ. اور یہاں پر ہم جس کو چیف منسٹر کو سیکولر سمجھ رہے ہیں, ہم جو ٹی آر ایس کو سیکولر سمجھ رہے ہیں, یہ ٹی آر ایس سیکولر نہیں ہے. یہ میں کوئی الزام یا میں کوئی فرقہ پرستی کی گفتگو نہیں کرتا. میری جو بھی گفتگو رہتی ہے کہ میں شوایت کے بنیاد پر بولتا ہوں. میں ابھی آپ کو بتلایا کہ پچھلے 5-6 مساجد کے بارے میں, ابھی میں وہ نہیں کہا کہ سیکریٹریٹ کے جو مساجد کیسا شہید ہوئے, مسجد خانہ کو کیسا شہید کیے, کتا گڑم فارسٹ ایریا میں مسجد آج تک شہید پڑی ہوئی ہے, ملبہ پورا مسجد کا ایسی پڑا ہوا, بازوک مندر ہے اس کو نہیں توڑے. کتا گڑم کے فارسٹ ایریا میں ایک مندر ہے, مسجد کو یہ بول کے توڑ دیا کہ فارسٹ ایریا میں کوئی سٹرکچر نہیں رہنا, ہم کسی کا گھر نہیں رہنے دے رہے ہیں تو مسجد بھی نہیں رہنا. جبکہ 40 سال 50 سال پرانی مسجد ہے. وہاں کے لوگ بولے کہ بھئی یہ فارسٹ ایریا میں 50 سال پرانی مسجد ہے, وہاں کے لوگ جو کام کرتے اس میں جا کے وہاں نماز پڑھتے تھے, اس کو توڑ دیا. بازو کے ایک مندر ہے, اس کو جیسی کی ویسی رکھے. وہاں کے کتا گڑم کے لوگ آئے تھے, محمود علی صاحب کا نے انہوں تیقن دیے تھے, اخبارات میں بھی آیا تھا, ان کا ویڈیو بھی آیا تھا, اسپیچ بھی آئی تھی کہ ہم عنقریب اس مسجد کو تعمیر کریں گے. آج کی تاریخ تک بھی نہیں ہوا. ایک خانہ مسجد بھی تعمیر نہیں ہوئی. ایئرپورٹ آپ کے جو نارائن پیٹ پہ عاشور خانے کو جو شہید کر دیا گیا تھا, اس کا بھی آج تک کوئی نہیں ہوا. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ فرقہ پرستی سے لڑنے میں ٹی آر ایس ٹوٹلی فیلئر ہے. ٹی آر ایس کا پورا ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے چیف منسٹر کے سی آر صاحب نہیں ہیں, بلکہ کشن ریڈی یہاں کے چیف منسٹر ہے, یا کوئی بی جے پی کا دوسرا آدمی ایٹلا راجندر یہاں کا چیف منسٹر ہے. ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے احتجاج درج کرنا پڑ رہا ہے کہ شیخ پیٹ کی جو قطب شاہی مسجد میں آج جو داخل ہو کر ہوا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, ابھی تک بھی اسد الدین اویسی جو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہر چھوٹے موٹی بات پر ٹویٹ کھیلتے ہیں, ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. کوئی ٹی وی چینل, نیشنل چینل والے یہ نہیں بتا رہے ہیں. کیوں نہیں بتا رہے ہیں نیشنل چینل والے؟ بتائیے آپ. اگر کوئی مندر کے ساتھ ہوتا تو سارے نیشنل چینلوں پہ بات آ جاتی. اگر کوئی دوسرے اسٹیٹس میں ہوتا تو یہ ساری بات نیشنل چینلوں میں آ جاتی, اور اسد الدین اویسی فوری ڈسکشن میں آ جاتے. فوری اکبر الدین اویسی جو بارہا ان کا منہ نہیں سکتا تقریر کرنے میں کہ ہم جو ہے جسے چاہے اسے تخت پر بٹھا سکتے ہیں, ہم جسے چاہے اسے تخت پر لٹا سکتے ہیں. یہ لٹانے اور بٹھانے کی طاقت صبح سے کہاں پر گئی؟ سنگاریڈی میں مسجد میں پوجا پاٹ ہوا, آپ خاموش رہے. 5 مساجد شہید کر دی اکبر الدین اویسی, 1 سال تک لندن میں رہے. تو بہرحال میرا بارہا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ تم جن کو قائد سمجھ رہے ہو, جن کو ووٹ دے رہے ہو, جن کو ممبر آف پارلیمنٹ بنا رہے ہو, یہ تمہارا قائد نہیں ہے. یہ جو ہے ہینڈ ان گلو وتھ آر ایس ایس اینڈ بی جے پی ہے یہ. اور ایک بات ہے کہ یہاں پر جو آج واقعہ پیش آیا, بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہ رہا ہوں. آج سے کچھ دن پہلے بقرعید میں کچھ جانور لے کر آ رہے تھے, تو ان جانوروں کو روکنے کی کوشش کرے, وہ گاڑی موڑتے موڑتے کسی مندر کے اندر دامن میں چلے گئی تھی وہ گاڑی. یعنی کوئی سنتوش نگر کے آگے ایک مندر میں گاڑی اندر گھس گئی, اور لوگ جو ہے گاڑی مندر میں
چھپ گئے, آسرا لیے ان لوگ. تو امیڈیٹ پولیس والے یہ کرے کہ مندر میں حملہ کرنے کے لیے آئے بول کے, جو پناہ لینے کے لیے جو مسلمان بچے جو گئے تھے تالاب کٹے کے, یاقوت پورے کے, جو جو بیل لے کر آ رہے تھے وہاں سے, 40 آدمی کے اوپر کیس بک کر کے 3 مہینے ان لوگوں کو جیل میں رکھے. تو خالی یعنی وہ جانوروں کو پکڑ رہے تھے, کچھ لوگ مار رہے تھے, تو یہ لوگ ڈر کے گاڑی اندر موڑے, ان کو نہیں معلوم تھی وہ اوپن اسپیس ہے, مندر کی زمین میں گھس گئے, تو ان کے ساتھ یہ رویہ ہوا. آج رائے درگم پولیس والے کیا چھڑیاں پہن لیے تھے, آج کیوں فائرنگ نہیں ہوئی, آج کیوں لاٹھی چارج نہیں ہوا؟ جو 200 آدمی اندر گھس گئے تھے, جو بکروں کو جو کاٹ رہے تھے, گردنہ مار رہے تھے بکروں کے, اینیمل پروٹیکشن کے نام پہ جو بقرعید کے دوران ہم کو پریشان کرتی, وہ پولیس کہاں پر گئی؟ وہ ڈپارٹمنٹ کہاں پر گیا؟ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ. آج جا کے جو بکروں کی جو گردن مار رہے تھے, وہاں پر جو بکروں کو کاٹ رہے تھے, آج وہ پشو رکشا سمیتی والے کہاں پر ہے؟ جو پشوؤں پر ظلم ہو رہا بولتے بقرعید میں آ کے. امجد اللہ خان سخت اس کا احتجاج لیتا ہے تمام مسلمانوں سے. ارے وہ تنظیمیں کہاں ہیں جو کے سی آر کی تائید کرے تھے الیکشن میں 2018 میں, 2019 میں, سیکولر کا جو دعویٰ کر رہے تھے؟ وہ محمود علی کہاں پر ہے جن کے جو ہوٹ نہیں سکتے؟ صبح اٹھے جب سے نمبر 1 تلنگانہ پولیس, سی ایم نمبر 1, تلنگانہ نمبر 1 ہوم منسٹر, تم کہاں پر ہے؟ آج صبح سے تمہارا اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا؟ سنگا ریڈی کی مسجد کے معاملے میں تمہارا اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا؟ وہ تمام علماء مشائخین کہاں پر ہے؟ آج کیوں نہیں اسپاٹ پہ جاتے؟ آج وہاں پر مسجد کے کیوں نہیں جا کے احتجاج کرتے رائے درگم پولیس اسٹیشن کے قریب میں؟ وہاں کے مقامی لوگ آج پریشان ہیں. پولیس ایک تو مسجد کی زمین میں پوجا ہوئی, مندر کی تعمیر کر رہے ہیں, وہاں پر مقامی لوگوں کو پولیس کا الگ ہراسمنٹ ہو رہا ہے. کہ سی آر صاحب, آپ فرقہ پرستی میں لڑنے میں ناکامیاب ہو گئے ہیں. آپ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان کیسا بھی کچھ بھی کریں گے مجھے ووٹ دیں گے, لیکن میں ہندوؤں کو ناراض نہیں کروں گا, فرقہ پرستوں کے خلاف میں ایکشن لوں گا تو میری سیٹ جا سکتی. یہی غلطی ٹی ڈی پی کی, یہی غلطی ٹی آر ایس, یہی غلطی کانگریس کی. دونوں اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا, آپ کو بھی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قطب شاہی مسجد کے اندر جو تعمیر کی گئی ان کے خلاف میں سخت سے سخت قانون لگائیے. ان کو جو ہے پی ڈی ایکٹ کے تحت جتنے جو 100-150 جتنے آئے تھے, پوروں کی ویڈیوگرافی ہے, پوروں کو ایک ایک کر کے چن کے گرفتار کرو ان کو. اس کے پیچھے کون سا راز ہے اس کو گرفتار کرو. اور جو انیکشن رائے درگم انسپیکٹر کو بھی ایک ون آف دا کانسپیریٹر بنا کر اس کو بھی گرفتار کرو, اس کو بھی ڈالو اندر, انہیں بھی سیدھا ہوتا. ایک انسپیکٹر کو ڈالو اس کے اندر, ڈال کے کیس میں بک کرو, اس کو اریسٹ کرو, تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً یہاں پر لا اینڈ آرڈر پریویلز ان تلنگانہ. یار زندہ صحبت باقی.